حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دنوں کی بات ہے، شہر ہرا میں ایک ترکی تاجر رہتا تھا۔ یہ بہت بڑا مالدار تھا۔ اس کے پاس انگور، انار اور سیب کے بڑے بڑے باغ تھے، شاندار کوٹیاں تھی، دولت کی ریل پھیل تھی۔ عیش و آرام کی کون سی چیز تھی جو اس کے پاس نہ تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر اس کی زندگی پر رشک کرتے تھے، لیکن ایک فکر تھی جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ دن رات وہ اسی فکر میں کھلتا، اپنے دوستوں اور عزیزوں سے مشورہ کرتا، لیکن اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آتی اور کوئی فیصلہ نہ کر پاتا۔ بات یہ تھی کہ اس کی ایک نوجوان لڑکی تھی، بڑی ہی خوبصورت، نیک اور سلیقہ والی، ادب والی، تہذیب علم والی، ہنر، نیکی اور دینداری، سبھی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی تھی۔ گھر گھر سے اس کے پیغام آ رہے تھے، چونکہ یہ ترکی تاجر ایک اونچا شریف خاندان کا آدمی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت بھی دے رکھا تھا۔ طبیعت میں نیکی اور بھلائی بھی تھی، اسی لیے ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کی لڑکی کو بیاہ کر لائے، لیکن ترکی تاجر کا دل کسی بھی لڑکے کے لیے نہ کھٹکتا۔ بڑے بڑے گھرانوں کے پیغام آئے، لیکن باپ نے ہر جگہ انکار ہی کیا۔ وہ جس قسم کے لڑکے سے اپنی پیاری بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا، ابھی تک اسے ایسا لڑکا نہ مل سکا تھا۔ اس تاجر کے ایک باغ کے دیکھ بھال جو صاحب کرتے تھے، ان کا نام مبارک تھا۔ تھے وہ بھی واقعی بڑے مبارک، بڑے ہی نیک اور دیندار آدمی تھے۔ تاجر کے دل میں بھی ان کی بڑی ہی عزت تھی، اور ہر کام میں وہ ان پر بھروسہ کرتا۔ ایک دن اتفاق سے یہ ترکی تاجر اپنے باغ میں گیا۔ مبارک وہاں اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ مالک کو دیکھ کر آئے، سلام کیا اور بات چیت ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مالک نے کہا، میاں مبارک جاؤ، ایک میٹھا سا انار توڑ کر لاؤ۔ مبارک باغ میں گئے اور ایک خوبصورت بڑا سا انار توڑ لائے۔ مالک نے توڑا اور چند دانے منہ میں ڈالے۔ ارے یہ تو بہت کھٹا ہے، تم کیسا انار توڑ لائے؟ مالک نے خفا ہو کر کہا، اور حضور اور توڑ لاؤں؟ مبارک نے کہا۔ مالک نے کہا، ہاں جاؤ ذرا میٹھا سا انار توڑ کر لاؤ۔ اتنے دن ہو گئے ہو، ابھی تک تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کس پیڑ کے انار میٹھے ہیں؟ مالک نے کہا، حضور مجھے کیا معلوم، مجھے آپ نے کھٹے میٹھے انار چکھنے کے لیے تو مقرر نہیں کیا ہے۔ میرا کام تو صرف یہ ہے کہ باغ کی دیکھ بھال کروں۔ مجھے اس سے کیا مطلب کہ کس پیڑ کے انار میٹھے ہیں اور کس کے کھٹے ہیں؟ مبارک کی یہ بات سن کر مالک خوش ہوا، دل ہی دل میں کہنے لگا، مبارک کیسا دیندار آدمی ہے، یہ تو آدمی نہیں فرشتہ لگتا ہے۔ بھلا ایسے لوگوں کا کام باغ کی حفاظت ہے۔ یہ شخص تو اس لائق ہے کہ ہر وقت میرے ساتھ رہے، ہر کام میں اس سے مشورہ لوں اور اس کی صحبت میں رہ کر بھلائی اور نیکی سیکھوں۔ یہ سوچ کر اس نے مبارک سے کہا، بھائی تم میرے ساتھ کوٹھی پر چلو، آج سے تم وہی کوٹھی پہ میرے ساتھ رہنا۔ باغ کی حفاظت کے لیے کسی اور آدمی کو مقرر کر دیا جائے گا۔ مبارک خوشی خوشی اپنے مالک کے ساتھ کوٹھی پر پہنچے اور آرام سے رہنے لگے۔ مالک بھی اکثر مبارک کی اچھی صحبت میں بیٹھتا، دین اور ایمان کی باتیں سنتا، خدا اور رسول کا ذکر سنتا اور خوش ہوتا۔ ایک دن مبارک نے دیکھا کہ مالک کچھ سوچ رہا ہے، جسے اسے کوئی بڑی فکر ہو۔ پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ آج آپ بہت فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ مالک جیسے ہی اس سوال کا انتظار کر رہا تھا، اس نے اپنی ساری پریشانی کی کہانی سنا ڈالی۔ مالک نے کہا، مبارک بھائی یہ بتاؤ میں اب کیا کروں؟ بے شمار پیغام آئے ہیں، کس سے اقرار کروں اور کس سے انکار کروں؟ اسی فکر میں دن رات گھلتا ہوں اور کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ مبارک نے کہا، بے شک یہ فکر کی بات ہے۔ جوان لڑکی جب گھر میں بیٹی ہو تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، اگر مناسب رشتہ مل جائے تو زندگی بھر سکھ اور چین ہے، اور اگر کسی برے سے خاندان سے پالا پڑ جائے تو زندگی بھر کا رونا ہے۔ پھر تم ہی کوئی حل بتاؤ۔ مالک نے کہا،
حضور میرے نزدیک تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے آپ اتنے پریشان ہیں اور اپنی صحت خراب کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ خدا کا شکر ہے کہ مسلمان ہیں۔ زندگی کی ہر معاملے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اس اسوے پر جب بھی ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اچائی ہمیں ہمارے سامنے آئے گی۔ مبارک نے پوری اطمینان سے کہا، اچھا تو پھر بتاؤ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی روشنی میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو حقیقت ہے جب بھی کوئی مسلمان اس بہترین اسوے سے منہ موڑے گا وہ ذلیل ہوگا۔ مالک نے کہا، دیکھیں جہاں تک اسلام سے پہلے لوگوں کا تعلق ہے یہ لوگ عزت، شہرت، خاندانی بڑائی ڈھونڈتے تھے۔ یہودی لوگ مال پر جان چھڑکتے تھے اور عیسائی خوبصورت اور حسن تلاش کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ تم رشتہ کرتے وقت ہمیشہ نیکی اور دینداری کو دیکھنا۔ مالک یہ سن کر خوشی سے اچل پڑا اور کہا، مبارک بھائی، خدا کی قسم تم نے میرا سارا غم دھو دیا، جیسے اب مجھے کوئی فکر ہی نہیں۔ وہ خوشی خوشی گھر پہنچا، بیوی کو سارا قصہ سنایا، وہ بھی خوش ہوئی اور مبارک کی نیکی اور سوچ بوجھ کی تعریف کرنے لگی۔ ترکی تاجر نے موقع مناسب پا کر بیوی سے کہا، پھر ہم کیوں نہ اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مبارک رحمت اللہ علیہ سے کریں؟ ہائے کیا کہا، گھر کے نوکر سے، غلام سے، دنیا کیا کہے گی؟ بیوی چلائی، کیا حرج ہے اگر نوکر ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم نیکی اور دینداری کو دیکھو۔ خدا کی قسم مجھے شہر حرا میں مبارک سے بڑھ کر کوئی نیک اور دیندار آدمی نظر نہیں آتا۔ بڑا ہی سمجھدار اور دیندار آدمی ہے۔ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کا کہنا ماننے میں بھلائی ہے تو ہمیں دنیا سے بے فکر ہو کر اپنے جگر کے گوشے کو مبارک کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو گویا ہم خود ہی اپنے عمل سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلائے گی۔ ترکی تاجر نے یہ اطمینان اور یقین سے کہا۔ شوہر کا یہ عزم دیکھ کر اور سیدھی اور سچی بات سن کر بیوی دل سے راضی ہو گئی اور شہر حرا کے رئیس کی اس چاندنی سی لڑکی کی شادی ایک ایسے غریب سے رچائی گئی جس کے پاس نہ روپئی پیسہ تھا، نہ کوئی گھر اور نہ کسی اونچی گھرانے سے تعلق تھا۔ اس کے پاس اگر کوئی دولت تھی تو ایمان اور اسلام، نیکی اور تقوی کی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے لیے شہر حرا کے بڑے بڑے رئیسوں نے پیغام بھیجے، اونچے اونچے خاندانی لڑکوں نے پیغام بھیجے، لیکن مبارک کی نیکی اور تقوی کے مقابلے میں ہر ایک نے شکست کھائی۔